8 فروری 2024 کو ہونے والے انتخابات میں صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہی نہیں بلکہ اب دیگر آزاد امیدوار بھی رگڑے میں آنا شروع ہو گئے ہیں۔ صرف چند سیاسی جماعتوں اور ان کے امیدواروں کو انتخابی مہم چلانے کی اجازت ہے، باقی دیگر جماعتوں اور ان کے امیدواروں پر زندگی تنگ کی جا رہی ہے۔ پنجاب پولیس کی بینر اتارو ڈیوٹیاں رات بھر بیچارے کھمبوں سے بینر اتارتے پھرتے ہیں۔ دوسرا چیز یہ ہے کہ پاکستان کے 2.5 کروڑ بچے تعلیم سے محروم ہیں۔ کیا یہ بچے آنے والے وقتوں میں ہمارے اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے کسی مہلک ہتھیار کے برابر تو نہیں ہیں؟ سیاستدانوں کو کنٹرول کرنے اور من پسند لوگوں کو اوپر لانے کے بجائے کیوں ہم اپنے بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے پر توجہ نہیں دیتے؟ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو الفت مغل کا سلام۔ آپ میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پہ ہی دیکھ رہے ہیں۔ 8 فروری 2024 کو انتخابات ہیں، لیکن کہیں نہیں لگ رہا کہ ملک میں انتخابات ہیں۔ صرف 1-2 جماعتیں لوگوں کے جوش کو ابھارنے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن وہ بھی ناکام ہو رہی ہیں۔ ظاہر ہے جہاں پہ جلسہ ہوتا ہے یا جس علاقے میں جلسہ ہوتا ہے وہاں پہ ہلکی پھلکی گہمی ہوتی ہے، ادروائز پورا ایک سکتہ ستاری ہے پوری 25 کروڑ عوام پر کہ کس طریقے سے لوگوں کو خوف زدہ کیا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے۔ انتخابی کیمپین نہیں امیدواروں کو چلانے دی جا رہی، اور صرف چند سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے لیے کھلی آزادی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اوپن گراؤنڈ ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب ملک بھر میں جلسے کرتے پھر رہے ہیں، اچھی بات ہے۔ مسلم لیگ نون اور ان کے امیدواروں کے لیے آزادی ہے، اچھی بات ہے۔ مسلم لیگ نون نے اکاڑا میں جلسہ کیا، پھر اس کے بعد حافظ آباد میں، پھر اس کے بعد خانے وال میں، اور کل میاں محمد نواز شریف مانسہرہ میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں۔ اسی طرح بلاول بھٹو زرداری کا آج لاہور کے کنسٹیٹوئنسی میں جلسہ تھا، وہ تقریباً پاکستان کے تمام علاقوں میں وہ بھی جلسے کرتے پھر رہے ہیں۔ MQM کا کراچی میں آج جلسہ ہو رہا ہے، جماعت اسلامی بھی جلسے کر رہی ہے، باقی جس کی جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق وہ جلسے کر رہے ہیں۔ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ شیر افضل مروت ایک ہیں جو زبردستی کہیں گھسا جاتے ہیں تو پھر وہاں پر پولیس پہنچ جاتی ہے، اور پھر اس طرح کی ساری سچویشن کہ ایک خوف کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے۔ شاید پاکستان کی تاریخ کے یہ پہلے الیکشن ہے، اس سے پہلے بھی ہوا ہے کہ سیاسی جماعتوں پہ پسند ناپسند کے معاملات ہم نے دیکھے ہیں، لیکن ہم نے 2018 کے انتخابات میں بھی اگر پاکستان تحریک انصاف کسی کی پسندیدہ جماعت تھی اور مسلم لیگ نون فیوریٹ جماعت نہیں تھی تو ہم نے یہ حالات نہیں دیکھے 2018 میں جو اب جن حالات کا پاکستان تحریک انصاف کو سامنا ہے، کہ جو لوگ الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں ان کو نہ کیمپین چلانے دی جا رہی ہے، نہ ان کو بینرز اویزہ کرنے دیے جا رہے ہیں، اور جہاں پہ کہیں پہ بینر لگائے جاتے ہیں تو ہم نے سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے۔ رات کو ہمارے پولیس والے بھائی بیچارے جو ہیں وہ دن بھر دیگر ڈیوٹیاں دیتے ہیں، رات کو ان کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے کہ جاؤ بھائی ایک نئی ڈیوٹی ایجاد ہو گئی ہے کہ جاؤ آپ کھمبوں سے جا کے جہاں جہاں PTI کے امیدوار کے بینر لگے ہوئے ہیں وہ بینر اتارو۔ ایون کہ سینئر قانون دان سلمان اکرم راجہ کے ہم نے دیکھے کہ کلمہ چوک پر ان کے بینر اویزہ تھے، صبح جب ہم ڈیوٹی پہ جا رہے تو دیکھا تو اتار کے سائڈ پہ پھینکے ہوئے تھے۔ تو یہ حالات ہیں یہاں پر، باقی لوگوں کے لگے ہوئے ہیں۔ ایون کہ جن کے حلقے چینج ہو گئے، مسلم لیگ نون کے حافظ نعمان صاحب ہیں، وہ پہلے حلقہ 128 سے MNA کے امیدوار تھے، لیکن بعد میں ان کا حلقہ تبدیل کر دیا گیا، وہ 128 سے 129 میں چلے گئے۔ بینر ان کے لگے ہوئے ہیں، ان کے بینر کسی نے نہیں اتارے۔ جہاں پر ہمارے پولیس والے بھائیوں کو حکم ملا ہے یا جو بھی ہے، جہاں پر PTI کا بینر لگا دیکھو اس کو اتار پھینکو۔ یہ تو صورتحال ہے ہماری الیکشن کی۔ اب ان انتخابات کے کیا فائدے ہمیں حاصل ہوں گے؟ کہ ظاہر ہے جب ایک کسی پولیٹیکل پارٹی کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہی نہیں دے رہے تو پھر کیوں نہ جن لوگوں کو اچھے لگتے ہیں یا جن لوگوں کو حلف اٹھوانا ہے ان سے حلف اٹھوا کے اس نظام کو چلنے دیا جائے، جیسے تیسے چلنے دیا جائے۔ پھر یہ الیکشن کے نام پر کروڑوں روپے تو قوم کے برباد نہ کیے جائیں نا۔ دیکھیں اس طرح کی الیکشن کا ہمیں کوئی فائدہ بھی نہیں ہونے والا۔ ٹھیک ہے اگر ہمیں ذرا برابر بھی اس کا فائدہ ہوتا تو کوئی بات نہیں۔ ایک بات طے ہے کہ آج جو لوگ PTI کے برے وقت پر شادیانے بجا رہے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں کہ ہمیں اوپن گراؤنڈ مل گیا ہے، وہ اس بات کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ آنے والے وقت میں اسی طرح کے حالات اگر انہیں خدا نہ کرے برداشت کرنا پڑے یا انہیں ان کا سامنا کرنا پڑا، PTI کے لوگ تو پھر بھی سٹینڈ کر گئے، وہ جماعتیں ایک دن بھی سٹینڈ نہیں کر پائیں گی، اور اس سے نقصان کس کا ہوگا؟
پاکستان کا ہوگا۔ یہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں پاکستان کا سرمایہ ہیں، یہ تمام سیاستدان اس ملک کا سرمایہ ہیں۔ ہر سیاسی جماعت کو آئین اور قانون کے مطابق انتخابی عمل میں حصہ لینے کی اجازت دی جانی چاہیے، یہ ان کا بنیادی حق ہے، لیکن ہم بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ انہیں اس حق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ ایون کہ میں آپ کو بات بتاؤں، خوشاب حلقہ 88-2 جہاں پر مسلم لیگ نون کے سابق رکن پنجاب اسمبلی معظم شیر کلو، انہیں خود قیادت نے کہا کہ اس بار آپ قومی اسمبلی کے نشست پر الیکشن لڑیں گے۔ انہوں نے پی ٹی آئی کے ایک امیدوار کو توڑ کر اپنی نون لیگ میں شامل کروایا، علی حسین خان بلوچ کو، اور خود علی حسین خان کو صوبائی اسمبلی کی نشست پر وہ اپنا امیدوار لے کے آئے، خود انہوں نے قومی اسمبلی پر اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ قیادت کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی آئی پی پی کے ساتھ۔ آئی پی پی کا ایک نیا سا لڑکا ہے گل اصغر بگور، اس کو دے دیا ٹکٹ۔ اب معظم شیر کلو وہ آزاد امیدوار حقے کے نشان پر لڑنا چاہ رہے ہیں، لیکن معظم شیر کلو کے پیچھے پولیس لگا دی گئی ہے، یہ پولیس لگ گئی ہے۔ اب وہ بیچارہ چھپتا پھر رہا ہے۔ وہ مسلم لیگ نون کا کینڈیڈیٹ تھا، وہ مسلم لیگ نون کے مرحوم وارث کلو کا بیٹا ہے، جو کہ سرگودا ڈویژن مسلم لیگ نون کے جنرل سیکرٹری تھے۔ ان کے پیچھے پولیس لگی ہوئی کہ تم بیٹھ جاؤ، ہم نے جتوانا ہے اس کو گل اصغر بگور کو۔ تو اس طرح کے لوگ جیت کر اسمبلیوں میں جا کے کریں گے کیا؟ ہمیں تو یہ ہو رہا ہے کہ اس طرح کی جمہوریت کا، یہ تو جمہوریت ہمارے لیے مسائل پیدا کرے گی۔ اگر خدا نہ کرے کل کو کوئی سیاسی جماعت اٹھ کر کھڑی ہو کر ان انتخابی نتائج کو نہیں مانے گی، ان کے خلاف احتجاج کرے گی، پہلے ہی ہماری معیشت جس زب و حالی کا شکار ہے، تو ہم تو اپنے لیے کوئی مسائل کے پہاڑ کھڑے کر رہے ہیں، اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ کیا ہمیں اس کے آگے کے حالات کا بھی ذرا سا ادراک ہے کہ اس طرح کی لولی لنگڑی جمہوریت، لولی لنگڑی کیا، بالکل معذور جمہوریت، وہ تو ہمارے لیے مسائل پیدا کرے گی۔ اور جو بھی سیاسی جماعت کوئی بڑے سوچ رہا ہے نا، اچکنے جنہوں نے سلوا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم وزیر اعظم بنیں گے، تو یہ وزیر اعظم کی جو کرسی ہے نا، جو الیکٹرک چیئر ثابت ہوگی آپ لوگوں کے لیے، اور روز کرنٹ لگا کریں گے آپ کو، تو پھر آپ اترنا چاہیں گے اس کرسی سے، لیکن آپ کو اترنے کوئی نہیں دے گا کہ بیٹھو بیٹا، تم نے بڑے شوق کے ساتھ یہ چوڑیاں چڑھائی ہیں، ان کو کھنکھناؤ، یہ جو تم نے بڑے شوق سے ساتھ یہ کام کیا، اس کو کھنکھناؤ۔ دوسرے ایشو کی طرف آتے ہیں، ہوش اڑا دینے والے آج کچھ حقائق جو وفاقی وزارت تعلیم کا ذیلی ادارہ ہے، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن کی جو رپورٹ آئی ہے، اس نے یونیسکو کے تعاون سے ایک رپورٹ بنائی ہے، جس نے کانپ کے رہ گیا ہے بندہ کہ کتنے برے حالات ہیں ہمارے، اور ہم پھر بھی سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ رتی برابر ہمیں حالات اور اس کا ادراک نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ یہ رپورٹ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جس میں پاکستان میں جو بچے اسکول نہیں جا پاتے یا جو نہیں جانے والے بچے ہیں، ان کی تعداد اب 2,62,00,000 تک جا پہنچی ہے، یعنی کہ 25 کروڑ میں سے ٹوٹل آبادی ہماری، اس میں بزرگ سب ہے۔ بچوں کی میں بات کر رہا ہوں جو ہمارا فیوچر ہے، جنہوں نے آ کر اس ملک کی باغ ڈور سنبھالنی ہے، وہ 2,62,00,000 بچے ہیں جو اسکول نہیں جاتے۔ اور اس میں 2021 اور 2022 کا اگر ہم ڈیٹا دیکھیں تو اس رپورٹ کے مطابق پنجاب میں 1,11,00,000، سندھ میں 76,00,000، خیبر پختونخوا میں 36,00,000، بلوچستان میں 31,00,000 اور اسلام آباد میں 80,000 بچے اسکول جانے سے محروم ہیں۔ اگر ہم اس میں دیکھیں کہ اس کا جو تناسب بنتا ہے کہ جو بچے اسکول نہیں جا رہے ان کی عمریں کیا ہیں، اس کے مطابق 39% بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ بلوچستان میں سب سے زیادہ 65% بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ ہائر سیکنڈری سطح پر 62% بچے، میٹرک سطح پر 40% بچے، مڈل سطح پر 30% اور پرائمری سطح پر 36% بچے اسکول سے باہر ہیں۔ یعنی کہ یہ 2,62,00,000 جو بچے ہیں، ظاہر ہے یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے، یہ ہمارے بدن کا حصہ ہے، یہ ہمارے بچے ہیں، تو کیا یہ مہذب شہری بنے گے بڑے ہو کر؟ تعلیم سے محروم، جو بنیادی بیسک تعلیم اس میں ہے کہ اس سے بھی محروم ہے، یہ تو کہیں ہم اپنے آنے والی نسلوں کے لیے کوئی مصیبتوں کے پہاڑ نہیں چھوڑ کے جا رہے کہ یہ 2,62,00,000 بچے
ہمارے آنے والی نسلوں کا امن تباہ کرنے کے لیے کافی ہیں. ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے. ہماری ڈائریکشن ہی غلط ہے. ہم نے جانا کدھر ہے اور ہم جا کدھر رہے ہیں. بے مقصد کی باتیں ہم کیے جا رہے ہیں کہ کس کو جتوانا ہے, کس کو ہرانا ہے, کس کو اس بار وزیر اعظم بنانا ہے, کون وزیر بنے گا, کون صوبائی اسمبلی میں جائے گا, کون سینٹ میں جائے گا. یہ ایشوز نہیں ہیں ہمارے یہ ایشوز ہیں جو ہمارے مستقبل ہے. یہ جو 2,62,00,000 بچے اسکول جانے سے محروم ہیں, یہ کسی ایٹم بم سے کم نہیں ہے ہماری آنے والی نسلوں کے لیے. ہمیں تو کسی دشمن کی ضرورت ہی نہیں ہے. 2,62,00,000 بچے بہت ہیں ہمارے آنے والے بچوں کے مستقبل کو تاریک کرنے کے لیے. تو خدا را ہمیں ڈائریکشن درست کرنی ہے. آئیں اس ملک میں ایجوکیشن ایمرجنسی لگائیں تاکہ ہم اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کر سکیں. کم سے کم بیسک ایجوکیشن تو دیں, انہیں انسان تو بنائیں. لیکن ہماری ترجیحات ہی کچھ اور ہیں. اس پر افسوس کیا جا سکتا ہے, اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہمارے پاس. ہم تو صرف بات کر سکتے ہیں, اور وہ بھی دل دکھتا ہے کہ خدا را اس طرف توجہ دی جائے اور ایک ایسی پالیسی ترتیب دی جائے کہ خبردار جو بھی گورنمنٹ میں آئے, چلو ٹھیک ہے آپ جس کو لے کے آنا چاہتے ہیں 8 فروری 2024 کے مقابلے میں, لیکن 2029 میں پھر یہ بچے اسکولوں میں ہونے چاہیے. یہ نہ ہو کہ 1.5 سال بعد آپ کا یہ عشق ٹوٹ جائے تو یہ بچے کہاں اسکول جائیں گے. کیونکہ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ ایسا عشق ہوتا ہے, ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ عشق کی جاویدانی ہے, لیکن وہ عشق 1.5 سال نہیں چل پاتا. جس کو آپ بڑی چاہتوں کے ساتھ لے کے آتے ہیں, اس کے بڑے نخرے اٹھا کے لے کے آتے ہیں اور اس کو ہر چیز پہ ترجیح دے کے آتے ہیں, بٹ 1.5 سال بعد اسی سے نفرت ہو جاتی ہے. تو خدا را اب کوئی محبت کرے تو ایسی کریں, کم سے کم وہ محبت اپنی آئینی اور قانونی مدت تو پوری کرے. ادروائز بہت مسائل ہم اپنی نسلوں کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہ 2,62,00,000 بچے جو اسکول نہیں جا پا رہے, یہ بچے اس ملک اور اس ملک میں ہماری آنے والی نسلوں کے لیے مسائل اور مشکلات پیدا کریں گے. ہم ایک ظاہر ہے جو ایجوکیٹڈ نہیں ہوگا, جس کے پاس تعلیم نہیں ہوگی, ہنر نہیں ہوگا, وہ تو ہم بے روزگاروں کی ایک پوری نسل تیار کر کے جا رہے ہیں. تو کیا ہوگا, کبھی ہم نے یہ سوچا ہے؟ زندگی بہرحال اللہ رب العزت ہم پر رحم کرے اور اپنے حبیب کی عزت و عظمت کے صدقے میں ہمیں اپنے وطن سے جہاں جس منصب پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں صحیح کام کرنے کی توفیق دے اور ہماری رہنمائی فرمائے, کیونکہ ہدایت من جانب اللہ ہے. خدا اس ملک کو سلامت رکھے, خدا اس ملک کے بسنے والے لوگوں کو سلامت رکھے. امید ہے کہ ہمارے جو ارباب اختیار ہیں, جن کو رب کائنات نے اپنی بادشاہت میں اختیار عطا کیا ہے, جرت, طاقت اور ہمت عطا کی ہے, وہ اپنی جرت, طاقت, ہمت, لیاقت مثبت کام پر صرف کریں گے اور باقی تمام ایکٹیویٹیز کو ترک کر کے اپنی زندگی کا مقصد یہ بنا لیں گے. ان کا مقصد حیات یہ ہوگا آج کے بعد سے, اس رپورٹ آنے کے بعد سے جو پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن نے یونیسکو کے تعاون سے جاری کی ہے, کہ ہم نے ان کی زندگی کا یہ مقصد ہونا چاہیے کہ اب کیسے ہم نے ان 2,62,00,000 بچوں کو اور اسکول جو جا سکتے ہیں ان کو اسکول بھیج رہے ہیں, جو نہیں جا سکتے ان کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دینی ہے, اور آج کے بعد یہ عہد کرنا ہے کہ ہمارا ایک بھی بچہ اسکول سے باہر نہ ہو. خدا اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں نیک, سہلے اور صلحجو اور رحم دل حکمران عطا کرے. ہماری ویڈیو آپ کیسے لگی, لائک کریں, کامنٹ کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کے بٹن دبائیں تاکہ جو بھی ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے. اللہ حافظ.